حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا جس کی وجہ سے مجھے نہایت تنگ دستی اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی روز تک میں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ ہر گری پڑی چیز کو تلاش کر کے کھا لیتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا۔ ایک روز بھوک کی شدت اور بے تابی کی وجہ سے میں دریائے دجلہ کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا تاکہ وہاں پتے یا سبزی وغیرہ جو بھی ملے میں کھا سکوں، مگر میں جہاں بھی جاتا وہاں پہلے ہی لوگ موجود ہوتے، کیونکہ بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ روٹی کو اور کھانے کو ترسے ہوئے تھے۔ اگر کوئی چیز ملتی تو اس پر فقراء کا ہجوم جمع ہو جاتا۔ میں ان سے مزاحمت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر میں شہر میں لوٹ آیا، مگر یہاں بھی مجھے کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی تاکہ میں کچھ کھا سکوں۔ غرض یہ کہ بے چین گلی کوچوں میں لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا مارا مارا پھرتا، بالآخر پھرتے پھرتے سوق الرحائین کی مسجد کے قریب پہنچا تو اس وقت بھوک سے بالکل بے تاب ہو گیا، دماغ چکرانے لگ گیا، حواس گم اور خطا اوسان ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں دوڑ کر مسجد کے گوشہ میں جا بیٹھا۔ اسی اثنا میں ایک اجمی جوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا اور کھانے لگا۔ غلبہ بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت تھی کہ جب وہ کھانا کے لقمے اٹھاتا تو بے اختیار میں بھی اپنا منہ کھول دیتا، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو اس نازیبا حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ اے نفس، بھروسہ اور توکل بھی آخر کوئی شے ہے، اتنی بے صبری کے کیا معنی ہیں۔ اتنے میں اچانک اس اجمی جوان کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے دیکھتے اس نے کہا، بھائی آئیے بسم اللہ کیجئے۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کے بے حد اصرار نے مجھے کھانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی میں نے تھوڑا ہی کھایا تھا کہ وہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے باشندے ہیں اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، یہیں پر رہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے مسرت انگیز لہجہ میں کہا کہ الحمدللہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ ایک جیلانی نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ میں وہی عبد القادر ہوں۔ وہ گھبرایا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور بے چینی اور اضطراب سے کہنے لگا کہ بھائی خدا کی قسم، میں کئی روز سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں بغداد پہنچا تو میرے پاس اپنا ذاتی خرچ ہی موجود تھا، مگر جب تمہاری تلاش اور جستجو کی تو کسی سے تمہارا سراغ نہ لگا، پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ میرا نان اور میرا نفقہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد متواتر 3 دن میں اسی حالت میں رہا کہ آپ کی امانت کے سوا میرے پاس کھانے خریدنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے کچھ پیسے بھجوائے تھے، کچھ اشرفیاں بھجوائی تھی جو میرے پاس تھی، اور مجھے فاقہ کا 3 دن گزرنے کو ہے اور پے در پے فاقہ ہونے کی حالت میں 3 روز مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج تمہاری امانت سے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں، اور اب آپ خوشی سے یہ کھانا تناول فرما لیجئے۔ یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ اگر پہلے بظاہر یہ میرا تھا، لیکن اب اس کے مالک آپ ہیں۔ میں نے حیرانی اور استعجاب سے پوچھا، کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے میرے ہاتھ 8 دینار بھیجے تھے، جن سے بوجہ شدت فاقہ میں نے یہ کھانا خرید لیا ہے۔ میں نے آپ کی امانت میں ایک زبردست خیانت کی جس کے ارتکاب پر میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر میں نے اسے تسلی، تسکین اور اطمینان دلایا۔ پھر ہم دونوں
سے جو کھانا بچا تھا وہ اس سے ہی دے کر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ مل گیا جو اسے انعام خدا جانتے تھے، نہ برا جانتے تھے نہ بھلا جانتے تھے۔ حاجتیں لے کے کسی در پہ گئے تو نہ کہو، نہ زمیں بوس کی عادت تھی نہ تسلیم کی خو۔ اسی طرح شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں ایک صحرا میں ایک جگہ بیٹھا فقہ کا سبق یاد کر رہا تھا اور افلاس و غربت فاقہ تنگ دستی کے ہاتھ سے نالا تھا کہ غیبی نے آواز دی کہ اے عبد القادر، جاقوت لاموت کے لیے قرض لے لے تاکہ تحصیل علوم میں تجھے دقت پیش نہ آئے۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں کس منہ سے قرض لوں، میں تو ایک مفلس اور فاقہ کش آدمی ہوں، میرے پاس تو ایک جبہ تک نہیں، کس طرح ادا کروں گا؟ حاطف غیبی نے کہا مطمئن رہو، ادا کرنا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ یہ سن کر میں ایک نان بھائی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے اس شرط پر ہر روز بطور قرض 1.5 روٹی دے دیا کر کہ اگر مجھے کہیں سے کچھ دستیاب ہو گیا تو تجھے ادا کر دوں گا، اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ نان بھائی نے جب یہ الفاظ سنے تو بے اختیار رو پڑا، کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کو اجازت دی، جو آپ کا جی چاہے مجھ سے لے جایا کریں۔ چنانچہ میں اس روز سے ہر روز 1.5 روٹی لے کر آیا کرتا تھا۔ جب مجھے روزانہ روٹی لا کر ایک مدت ہو گئی تو ایک دن مجھے یہ معاملہ بہت ناگوار گزرا کہ کھانے تو جاتا ہوں مگر ابھی تک کچھ ادا نہیں کر سکا۔ اتنا خیال آنا تھا کہ آواز آئی کہ اے عبد القادر، فلاں دکان پر جا اور جو کچھ وہاں نظر آئے اٹھا کر اس سبزی فروش کو دے دے۔ جب میں اس دکان پر آیا تو وہاں ایک پارا زر پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دیا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اہل بغداد کی ایک جماعت علم فقہ میں مشغول تھی۔ جب غلہ کے دن آتے لوگ ایک گاؤں میں اناج مانگنے چلے جاتے اور وہاں سے کچھ غلہ وصول کر لاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، چنانچہ میں اس وقت کم سن تھا اس لیے میں ان کے ہمراہ ہو لیا۔ اسی وقت ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار اور بہت ہی نیک شخص تھا جسے شریف باقوبی کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اس کی زیارت کے لیے گیا، اس نے مجھے اثنائے گفتگو میں کہا کہ طالبان حق کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر اس نے خصوصیت کے ساتھ مجھے سوال کرنے سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد نہ میں کسی جگہ گیا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے کوئی سوال کیا۔ شیخ عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ پر بڑی بڑی ناقابل برداشت سختیاں گزرا کرتی تھی۔ اگر سختیاں پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب مصائب، تکالیف، سختیاں، صعوبتیں چاروں طرف سے مجھے احاطہ کر لیتی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور آیت کریمہ کا ورد کرتا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر میں زمین سے سر اٹھاتا تو میری سب کی سب تکالیف دور ہو جاتی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں طالب علمی کے زمانہ میں مشائخ و اساتذہ سے علم فقہ پڑھا کرتا تھا تو سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور بغداد میں نہ رہتا تھا۔ صرف جنگلوں، بیابانوں کے ویران اور خراب مقامات میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا جھکڑ، موسلا دھار می ہو یا اولوں کی بارش، اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اسی وقت سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور صوف کا جبہ پہنا کرتا تھا۔ برہنہ پا کانٹوں اور پتھریلی زمین میں گھومتا رہتا تھا۔ کاہو، ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونپلیں جو مجھے دریائے دجلہ کے کنارے مل جایا کرتی تھی کھا لیا کرتا تھا۔ الغرض کوئی مصیبت مجھ پر ایسی نہ گزری جس کو میں نبھا نہ سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے
جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ کیسے ہے؟ جواب ملا، یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا، یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا، میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔
یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فاقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فاقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا۔ میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا: اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں واز فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے: آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے: اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا، جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا۔ وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے، اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا، اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا۔
دوسرے سال پانی پر گزارا کیا، اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا، یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شعرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔
حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واز سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کی مجلس اور واز میں کثرت سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ مدرسہ کی جگہ اس کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر راستے پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے عمرائے شہر نے قرب و جوارات کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع بنا دیا تھا۔ الغرض 528 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ واعظ و تدریس اور افتاح کا کام شروع کر دیا تھا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم و شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق تشریف لانے لگے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں علماء صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو چکی تھی۔ آپ علوم حاصل کر کے بہت سے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تھے۔ عراق میں آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں پھیل چکی تھی۔ یوں تو آپ کے لاتعداد بے شمار ملازمات تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے نام گرامی کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں جن میں محمد بن احمد بن بختیار، ابو محمد عبداللہ بن حسن فرزند عباس العصری، عبد النعیم عبداللہ الیمینی، اور بھی بہت سے نام جو ہیں شامل ہیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی، اور آپ کی عظمت اور محبوبیت مخلوق کے قلب میں جا پہنچی۔ دور دراز سے کٹھن سفر منزلیں طے کر کے لوگ آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے لگے اور آپ کی مجلس واعظ میں شامل ہونے کے لیے آتے۔ لوگوں کے ہجوم کثیر کی وجہ سے باوجود توسیع عمارت کے مدرسہ میں گنجائش نہ رہی۔ آپ کی مجلس واعظ کے لیے شہر کے باہر عیدگاہ مقرر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حاضرین مجلس کی تعداد بالعموم 70,000 سے زائد ہو جایا کرتی تھی، جس میں اکابر مشائخ عراق، علماء کرام اور حفاظ کرام شامل تھے۔ اور بھی بہت سے لوگ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابو زرعہ ظاہر بن محمد کا بیان ہے کہ میں ایک وقت حضرت غوثیت مآب کی مجلس واعظ میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ میرا کلام رجال غیب سے ہوتا ہے جو کوقاف کے درہ سے میری مجلس میں آتے ہیں، اور جن کے قدم ہوا میں اور دل حضرت القدس میں ہوتے ہیں۔
اپنے پروردگار انہیں اسد جو اشتیاق حاصل ہو کہ آتش شوق سے ان کی ٹوپیاں ان کے سروں پر ہی جل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق بھی اسی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ آپ کے سر پر ٹوپی جلنے لگی۔ آپ نے وہ ٹوپی پھاڑ ڈالی اور اسی اثنا میں آپ تخت سے اتر کر اسے بجھا دیا اور فرمایا کہ عبد الرزاق تمہارے قلب میں بھی وہی آگ ہے جو تم کو شعلہ زن نہ کر دے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ہوا میں رجال غیب کی صفوں کی صفیں نظر آئیں۔ تمام افق ان سے بھرا ہوا تھا اور یہ لوگ سر جھکائے نہایت خاموشی سے آپ کا کلام سن رہے تھے، اور ان میں سے بعض چیخ اٹھے اور بعض ہوا میں دوڑنے لگے اور بعض زمین پر گر گئے، اور لرزتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کے لباس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کا واعظ فتوحات، یزدانی امارات اور ارشادات اور ہدایات سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ سامعین، عمراء، فقراء، علماء سب ہی آپ کا واعظ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ جب حکمت و دانش کے موسلادھار بارش برسنی شروع ہوتی تو کسی پر وجد طاری ہو جاتا اور کسی پر گریہ طاری ہو جاتا، کسی کا جگر جو ہے وہ پھٹ جایا کرتا تھا۔ نیز آپ جو ہے متوالوں کے جنازے اٹھانے تک کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ آپ کے واعظ کی شان حکیمانہ اور جلال کا رنگ لیے ہوئے آپ بلا رعایت اور کھرے اور الفاظ میں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ علماء کلمہ والحق میں باق تھے۔ خاص مرید کو کبھی آپ خطاب فرماتے تو یا غلام کے عنوان سے پکارتے تھے، مجمع کو مخاطب فرماتے تو یا قوم کہہ کر واعظ فرمایا کرتے تھے۔ واعظ کے وقت آپ کے منہ سے موتی جھڑتے تھے۔ آپ کا کلام رشتہ اور گوہر نایاب تھا جو مسلسل دریا کے پار روح رواں کی طرح آیا کرتا تھا۔ آپ کے کلام میں سرعت تھی۔ جب آپ کرسی پر رونق افزا ہوتے تو آپ کی ہیبت سے کوئی شخص نہ لعاب دہن پھینکتا، نہ ناک صاف کیا کرتا تھا، نہ کلام کرتا اور نہ ہی اٹھ کر مجلس واعظ میں سے اٹھ کر جایا کرتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی مجلس میں دور و نزدیک بیٹھنے والے آپ کی آواز یکساں سنا کرتے تھے۔ نیز آپ اہل مجلس کے خطرات قلبی کے موافق کلمات فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابو الحسن سعد الخیری کا بیان ہے کہ میں 529 ہجری میں سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ کی صفوں میں تھا تو آپ زہد اور تقوی کی تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے زہد کو چھوڑ کر معرفت پر تقریر فرمانا شروع فرما دی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے دل میں آیا کاش آپ شوق پر تقریر فرما دیں۔ آپ معرفت کو چھوڑ کر شوق پر تقریر فرمانا شروع ہو گئے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کاش آپ علم فنا اور علم بقا پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے چنانچہ ایسے ہی کیا اور آپ نے شوق کو چھوڑ کر فنا و بقا پر تقریر شروع کر دی جو میرے کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے جی میں آیا کہ کاش آپ علم غیب پر تقریر فرمائیں، چنانچہ آپ نے فنا بقا کو وہیں پر چھوڑ کر علم غیب پر تقریر جو ہے شروع فرما دی تھی جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الحسن یہ تجھے کافی ہے، یہ منکر آپے میں نہ رہ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے چاک کر ڈالے، ایک وجدانہ کیفیت مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور دھاڑے مارنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سے قبل خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد خاموش ہو جایا کرتے تھے، پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر خاموش ہو جاتے اور پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین،
پھر آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی تمام مخلوقات، اس کے عرش، اس کے کہاوت، اس کے منتہائے علم سب کے برابر، اور جس قدر وہ اپنے لیے پسند کرے، وہ ظاہر وہ باطن، غرض تمام چیزوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہایت مہربان ہے اور رحیم و کریم ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پاک اور بے عیب ہے، سب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ملک بھی اس کا ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں، وہی سب کو مارتا ہے، وہی سب کو زندہ کرتا ہے، اور وہی سب کو قیامت والے دن بھی زندہ کرے گا۔ اسے کبھی موت نہیں، ہر طرح کی بھلائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ہر بات پر ہی قادر ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے۔ وہ اکیلا تنہا ہر چیز پر بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ جسم سے کم و بیش ہو سکتا ہے اور نہ جوہر سے، جس میں آوے نہ وہ غرض ہے نقصان قبول کر سکے، اور وہ اس بات سے بھی بالاتر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اسے تشبیہ دے ڈالے، یا اس کے اختراعات میں سے کسی کے ساتھ جو اس سے نسبت ہو جائے، بلکہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی امر میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں، اس کے مددگار ہیں، اور اس کی کل مخلوقات میں بہترین خلائق میں سے ہیں۔ اس نے آپ کو دنیا میں ہدایت کامل اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر سکے۔ گو مشرکین اس بات کو پسند نہ کریں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رحمت نازل کر ان پر جو کہ اونچے گھرانوں کے اور بڑوں پر جو کہ عقیق تھے، جو کہ خلیفہ مہربان تھے، جن کی اصل بہت پاک تھی، جن کا نام سرور کائنات کے نام پاک کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور جن کا جسم حضور کے جسم اطہر کے ہم پہلو مدفون ہے، یعنی امام عادل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟
وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں، آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا، آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس سے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں۔ تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔